ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے یقیناً بے شمار فضائل و برکات ہیں، مگر ایک ایسا واقعہ جو سفر حرمین طیبین کے درمیان پیش آیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے فقط درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، تجھے کوئی اور دعا یاد نہیں؟ کوئی طواف کی دعا نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا، دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے۔ والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ میں بہت رویا۔ ذرا غور کیجئے، آج کے قافلے تو ایروپلین میں، ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، پہلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر قافلے جاتے، اور ایک بے سر و سامانی کے عالم میں، کسی لکو دک صحرا میں کسی کے والد کی طبیعت خراب ہو، وہ بیمار بھی ہو جائیں، ان کا انتقال بھی پھر ہو جائے، اور انتقال کے بعد پھر چہرہ بھی سیاہ پڑ جائے، پیٹ بھی پھول جائے، کس قدر بڑی تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا، رات کی تاریکی چھائی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس معطر اور معنبر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا، اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کون ہیں؟ اس مبارک ہستی نے جو فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہٰذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت جبھی تو لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے،
ایک اور شعر ہے نا، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کہاں کہاں اور کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے، جب جب پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اے حرمین طیبین جانے والے حاجیوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، اس سفر میں قدم قدم پر درود پاک کو اپنا ورد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت ساری برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اور دنیا بھر میں جو ناظرین حرمین طیبین جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے نا، تو شاعر یہ بھی تو لکھتا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی حج کا موقع آتا ہے، ساری دنیا میں ایک خوشی کی لہر مسلمانوں کے درمیان دوڑ جاتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی یوں کہیے کہ ارمان جاگ اٹھتے ہیں، اور گویا دل سے یہ صدا نکلتی ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کشاں کشاں اپنا رخت سفر باندھ رہے ہیں، ان کی خوشبختیوں کی معراج قریب آیا چاہتی ہے، اور کچھ یاد حرم میں اداس ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ حرم کی یاد میں تڑپنا، مدینے کی یاد میں مچلنا بھی سعادتوں والوں کا حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ مکہ پاک اور بالخصوص حج کے کچھ فضائل کے بارے میں سنیں گے، تاکہ مزید شوق حرم بڑھے، اور جو جا رہے ہیں ان کا مزید ایمان تازہ ہو، اور یہ ریئلائز بھی ہو کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ کوئی نارمل جرنی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی کا عام سفر نہیں کہ جیسے بندے نے سامان اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ یہ کعبے کی طرف چلنے والا سفر ہے، یہ سوئے حرم جانے والے قدم ہیں، یہ حج کے لیے اٹھنے والے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کاروان ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب بندہ احرام کی چادریں پہنتا ہے، اللہ اللہ، کچھ دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے، یہ لباس پہن کر مکہ پاک میں حاضری عطا فرمائے۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں کہ کون ذی احترام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا عالی مقام آیا۔ اور جب لبیک پڑھتا ہے کوئی حاجی، جب مکہ پاک جانے والا احرام پہن کر لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی بن جاتی ہے۔ اے حرم پاک کے جانے والو، لبیک کو اپنا وظیفہ بنا لینا، تلبیہ کے معنی ضرور ذہن میں رکھنا، اور جب اس تصور میں آپ لبیک پڑھیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں، یہ پکار رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے مولا تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرا ہی ملک ہے، اے اللہ یہ نعمتیں بھی تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ حاضری کا تصور جما کر، رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانے کا تصور جما کر، جب ایک جانے والا حرم پاک کی طرف چلنے والا لبیک پڑھتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تصور میں ڈوب کر آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا صلو علی الحبیب. وہ پیارا پیارا کعبہ اس وقت ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. ارے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس کعبے کے دیدار کو نہ تڑپتا ہو؟ ارے کون سا ایسا دل ہے جو کعبہ مشرفہ کے دیدار کے لیے نہ مچلتا ہو؟ کون سا ایسا انسان ہوگا جو کعبہ مشرفہ کے گرد پروانہ وار طواف کرنا اپنی زندگی کی بہت بڑی سعادت نہ سمجھتا ہو؟ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ اسی کعبہ مشرفہ کے بارے میں سنتے ہیں. یہ کعبہ تعمیر کیسے ہوا؟ ارے بلکہ پہلے یہ سنیے یہ کعبہ ہمارا قبلہ کیسے بن گیا. یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا. بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو آج قبلہ اول ہم کہا کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمان بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ہوا یہ کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کفاروں نے، غیر مسلموں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو یہ تانا دینا شروع کیا کہ آپ تو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اقدس پر ملال ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. یہ تاریخی واقعہ مسجد قبلتین کے مقام پر ہوا. آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ منورہ میں کہ جہاں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں اور ایک محراب اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ پہلے مسلمان اس طرف اس مسجد میں اسی مقام پر میرے آقا کے ساتھ نماز صحابہ کرام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی کی طرف رخ ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو، اس واقعے کو کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ترجمہ کنز ایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اب مسجد قبلتین میں نماز ہو رہی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے. پہلی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف مسلمان ادا کر رہے ہیں اور دوران نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیجئے. دوران نماز میرے آقا نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا اور صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیے. سوال نہیں، کوشچن نہیں، ارے نماز تو مسجد اقصی کی طرف پڑھی جاتی ہے. یہ جاری نماز میں نبی پاک نے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا ہے. اللہ اللہ، اطاعت کی ایسی تاریخ رقم کی کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی پاک نے رخ تبدیل کر دیا ہے، ارے ان کا ایمان تھا ہمیں تو رحمان بھی نبی کے در سے ملا ہے. ارے جو ملا ہے نبی کے در سے ملا ہے. میرے آقا نے ڈائریکشن چینج کی، نبی نے رخ چینج کیا، سارے صحابہ بھی اسی رخ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری دنیا چاہتی ہے نا اللہ راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، رب ہم سے سدا راضی ہو جائے. کہیے آمین. مگر اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، رب نے قبلہ یہ عطا فرما دیا. تو اے مسلمانوں، خاص طور پر اے حاجیوں، جب کعبے کو جانا اور جب مسجد قبلتین کو جانا، یہ تاریخی واقعہ ضرور یاد کیجئے گا اور اپنے دل میں مزید مقام مصطفیٰ کو بڑھنے دیجئے گا کہ یہ مقام اور شان اور مرتبہ ہے
अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी मोहतरम का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेरे नबी का अगर ये ख्याल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये चाहत है, तो किबला तब्दील कर दिया गया। अब रहती दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस किबले को अपनाया उसकी तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ती है। अब आइए काबा मुशर्रफा के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या इरशाद फरमाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा कंजुल ईमान है, बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें आए अमान में हो, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज है जो इस तक चल सके, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। अब मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, काबातुल्लाह की थोड़ी सी तारीख भी समझ लीजिए। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इस आयत मुबारका में बैत से मुराद काबातुल्लाह शरीफ है, जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बैतुल मामूर की सीध में जमीन पर रखा। जैसा कि मरवी है, सैयदना आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया, आपने हज बैतुल्लाह फरमाया। फिर फरिश्तों से मुलाकात हुई तो उन्होंने अर्ज की, ए आदम आपका हज कबूल हो गया, हमने आपसे 2000 साल पहले बैतुल्लाह शरीफ का हज किया था। फरिश्तों ने हजरत आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम से 2000 साल पहले हज किया। फिर आप अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे दरियाफ्त किया, तुम हज में क्या पढ़ते थे? उन्होंने अर्ज की, हम सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे। फिर हज़रत सैयदना आदम नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम भी तवाफ में यही पढ़ते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, ए अल्लाह मेरी औलाद में इस घर को तामीर करने वाला बना। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वही फरमाई कि मैं अपना घर तेरी औलाद में से अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बनवाऊंगा, मैं इसके हाथों इसकी तामीर का फैसला कर चुका हूं। फिर कुछ वक्त गुजरा, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तूफान आया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बैतुल्लाह शरीफ को चौथे आसमान पर उठा लिया। वो सब्ज जमुर्द का था, उसमें जन्नत के चरागों में से एक चराग भी था। हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजर अस्वद को जबल अबू कुबैस में छोड़ आए ताकि इस तूफान में गर्क होने से बच जाए। अब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक, यानी बिटवीन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक बैतुल्लाह की जगह खाली रही। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सैयदना इसहाक अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने इनको बैतुल्लाह शरीफ की बुनियाद रखने का हुक्म दिया। आपने अर्ज की, या अल्लाह मुझे इसकी निशानी बयान फरमा। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह शरीफ की मिकदार एक बादल भेजा, एक ऐसा बादल आया जिसकी डायमेंशन, जिसकी चौड़ाई लंबाई उतनी ही थी जितनी काबा मुशर्रफा की है। अल्लाह ने वो भेजा और वो आपके साथ साथ चलता रहा यहां तक कि आप अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा पहुंचे। अब बैतुल्लाह शरीफ जहां आज है वहां जाकर ये बादल रुक गया। अच्छा, आपको पुकारा गया, ए इब्राहिम इस बादल के साए पर बुनियाद रखो, यानी जो भी उसका शेडो है, साया है, उस पर बुनियाद रखो, ना कम ना ज्यादा। हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताते जाते और वो इमारत बनाते जाते, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके साहबजादे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर उठा उठाकर पकड़ाते जाते। अल्लाह का एक नबी पत्थर दे रहा है, दूसरे खलील अल्लाह के नबी तामीर कर रहे हैं और जिब्रील अमीन बताते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मजीद सुनिए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब ये तो हो गया काबे शरीफ की तामीर कैसे हुई। अब काबा मुशर्रफा के साथ एक पत्थर भी, मुबारक पत्थर भी मौजूद है जिसको हजर अस्वद कहा जाता है। इसके बारे में क्या आता है, इहयाउल उलूम में हजरत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली बड़ी प्यारी रिवायत नकल करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बैतुल्लाह से वादा किया है, काबे से वादा किया है, हर साल 6 लाख अफराद इसका हज करेंगे, मिनिमम, कम से कम।
اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کمی کو پورا فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، اور جن لوگوں نے ان کا حج کیا ہوگا، اے حاجیوں مبارک ہو، کیا فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ اللہ اللہ، حرم پاک میں کیسی کیسی مبارک چیزیں موجود ہیں کہ انسان سوچتا چلا جائے تو دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اس کو ظالم اور جابر لوگوں کے قبضے سے آزاد رکھا، اس پر کسی ظالم و جابر کو مسلط نہ کیا، جس نے بھی کعبے کے ساتھ برا ارادہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر واسطی فرماتے ہیں اس کو عتیق یعنی آزاد گھر عتیق کہتے ہیں، آزاد کو عتیق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس کا طواف کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کیسی مبارک جگہ ہے۔ اب وہ خوش نصیب جو کعبے کا طواف کر آئے ہیں، اور وہ خوش نصیب جو کرنے جا رہے ہیں، وہ تو جھوم جائیں، اور جو اب تک نہیں گئے وہ اپنے دل میں مزید طواف کی، کعبے کے دیدار کی، مکے کی حاضری کے شوق کو بڑھکنے دیجئے۔ یہ یاد رکھیے، یہ کبھی نہ سوچئے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس اسباب نہیں، ارے پاسپورٹ اور ٹکٹ نہیں، میں کیسے حرم پاک جاؤں گا؟ ارے وہ رب کریم ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے بلوا لیتا ہے۔ آپ نے دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھے ہوں گے، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، بہت پیسہ، دنیا دیکھی مگر دیکھا نہیں دیکھا تو مکہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا۔ اور آپ نے ایسے بھی غریب دیکھے ہوں گے جو بظاہر بڑے مفلس نظر آتے ہیں مگر آقا نے انہیں بھی مدینے بلا لیا ہے، رب نے کرم کیا، انہیں حج کی سعادت مل گئی۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو تڑپ پکی ہونی چاہیے، التجا سچی ہونی چاہیے۔ آئیے سنیے تو صحیح، ارے کعبے کے دیدار کو ہماری آنکھیں کیوں نہ بہیں، ارے کعبہ مشرفہ کے قریب جانے کو ہم کیوں نہ مچلیں۔ یہ کعبہ قیامت کے دن اپنے طواف کرنے والوں کی کیسی شفاعت کرے گا، سنیے اور جھوم جائیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کعبہ مشرفہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی، اور وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر، سونے کی زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، کعبہ عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں پھر مکہ پاک کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، جو اہل ایمان مکہ پاک میں تدفین جن کی ہوئی ہوگی انہیں اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل، اب تو محشر کی طرف چل۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ کر لی جائے۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق
مناسک حج ادا کیے. مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ، اور مولا انہیں بھی میرے گرد جمع کر دے. ہائے ہائے، کعبہ آقا کی گناہگار امت کے لیے سفارش کر رہا ہوگا، ایسے گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت کرے گا جس نے کعبے کے گرد طواف کیا ہوگا. تو ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیرا طواف کیا مگر طواف کے بعد پھر گناہوں میں پڑ گئے، ان پر اصرار کر کے اپنے لیے جہنم واجب کر لی. ذرا غور سے سنیے گا، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں مکہ پاک مدینہ طیبہ دیکھ کر بھی نہیں سدھرتے، گناہ جاری ہیں. فرشتہ کہے گا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، تیرا طواف بھی کیا پھر بھی اتنے گناہ کیے کہ جہنم واجب کر لیا. وہ کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے انہی گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. پھر اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو اب وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ الگ ہو جائے. اللہ عز و جل ان سب خوش نصیبوں کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج تک تو آپ نے مسلمانوں کو تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہوئے سنا تھا. وہ دن ہوگا جب کعبہ لبیک کہے گا. اور کعبہ کی تلبیہ کیا ہوگی سنیے، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر فرشتے کعبہ مشرفہ کو کھینچتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائیں گے. وہ خوش نصیب جنہوں نے کعبے کا طواف کیا، وہ خوش نصیب جنہوں نے کعبہ مشرفہ کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے غلاف کو ہاتھ لگائے، وہ خوش نصیب جن کے جسموں نے کعبے کی غلاف کو چھوا ہے، ان کی قسمت پر رشک آ رہا ہے. اور جو جا رہے ہیں اس مبارک سفر پر وہ بھی سوچیں کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. خدا را پورے سفر میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا جانے والوں کہ میں اس سفر کے قابل نہ تھا. ارے جہاں جانے کے لیے کروڑوں تڑپ رہے ہیں وہاں میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے. ارے مجھ سے زیادہ نیک لوگ، میں تو گناہگار سیاکار، لاکھوں نیک لوگ تڑپ رہے ہیں، پرہیزگار مچل رہے ہیں، عاشقان رسول ہچکیاں باندھ رہے ہیں، اور میری اتنی خطائیں، میرے اتنے جرم، میری اتنی نافرمانیاں، اور پھر بھی مجھے مہمان بنایا جا رہا ہے، پھر بھی مجھے بلایا جا رہا ہے. ارے دنیا میں جو کوئی ایک بار کسی کو تنگ کرے وہ اپنے گھر اسے نہیں بلاتا کہ میں اس کو نہیں بلاؤں گا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ میری بات نہیں مانتا، یہ بدتمیز ہے. ارے رب کی کرم نوازی تو دیکھو، کون سا زندگی کا ایسا دن ہے جب ہم نے اس کی نافرمانی نہ کی. زندگی میں کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں جس میں گناہ نہ کیا، مگر میرے رب کا احسان تو دیکھو کہ پھر بھی ہمیں وہ اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے، پھر بھی ہمیں چنا جا رہا ہے، پھر بھی بلایا جا رہا ہے اس مغفرت کے سفر کے لیے، اس رحمت کے سفر کے لیے، اس برکت والے سفر کے لیے. مگر حاجیوں ایک بات یاد رکھنا کہ وہاں جا کر شکوے شکایتیں مت کرنا، وہاں جا کر آسانیاں اگر نہ ملے تو تکلیفوں کا واویلا مت کرنا. ایک بات ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ میں مجرم ہوں اور بھاگا ہوا مجرم ہوں، اپنے مولا کے دربار میں مغفرت لینے جا رہا ہوں، اپنے جرم بخشوانے جا رہا ہوں. ارے سچ بتاؤ، جب کوئی مجرم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو اس کے نخرے نہیں ہوتے کہ مجھے آرام دیا جائے، مجھے کھانا دیا جائے، مجھے جناب آسانیاں دی جائیں. مجرم کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے.
مجرم کی طرح، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف کوچہ ایک جانا کے قابل کون سمجھے گا، طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، کہاں میں اور کہاں اس کعبہ مشرفہ کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اے حاجیوں سنو سنو، تم خود سے نہیں جا رہے، تمہیں بلوایا گیا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں۔ سنیے سنیے، یہ حج کا بلاوا ملتا کیسے ہے؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ عز و جل کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ نے عرض کی میری آواز مولا لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام ندا دینا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب عز و جل نے گھر بنایا، تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی۔ تو جنہوں نے انسانوں، پتھر، مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتیلے میدانوں، ہر خشک و تر نے آپ کی اس ندا کا جواب دیا، مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی، تو ماؤں کے پیٹوں اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا۔ سب مل کر پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک تو آج ہم لبیک پڑھ رہے ہیں اور ایک اس وقت روحوں نے لبیک پڑھی تھی۔ علماء فرماتے ہیں آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا، جس نے ایک مرتبہ اس وقت لبیک کہا تھا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، جس نے 3 مرتبہ اس وقت جواب دیا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، ابھی تو بات ہی ہم نے مکہ پاک کی ہے۔ آئے ہائے، یقیناً مکہ پاک کی شان بیان کی جائے، زمزم پر جائیں تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمزم شریف، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ منافق اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان زمزم شریف کو پیٹ بھر کر پیتا ہے، زمزم شریف پیٹ بھر کر پیجئے گا۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا خیال، وہ بی بی ہاجرہ کی یادیں، حضرت اسماعیل کا پیاس سے بلکنا، وہ منی اور عرفات کی شانیں، کیا کیا بیان کی جائے۔ مدینہ طیبہ، اللہ اللہ، سچی بات تو یہ ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ارے مدینے کی بات بھی کرنی ہے، مدینے شریف جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، جیسے جی چاہے
जहां में घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, ये मदीना है यहां आहिस्ता चल। मदीने का कुछ और ही तकद्दुस है। सच्ची बात तो यह है कि जब कोई मदीने जाने वाला मदीने की तरफ कदम बढ़ाता है और राह मदीना को देखता है तो दिल से सदा निकलती है, वारू कदम कदम पे कि हर दम ये जाने नो, वारू कदम कदम पे कि हर दम है जाने नो, ये राहे जहां फिजा मेरे मौला के दर की है, मेराज का समा है, कहां पहुंचे ज़ाहिरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाना शमे रिसालत के इस कलाम पर अपने बयान का इख्तिताम करता हूं, मगर ये बात याद रखिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, बल्कि सच्ची बात तो यह है अभी तो बात शुरू हुई है। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत ने भी हज किया, मक्के की बहारें देखी, मक्के की बरकतें देखी, फिर ऐसा कलाम लिखा कि मदीने की याद ने तड़पाया। इस कलाम की खूबी यह है कि इसकी पहली लाइन में तो आला हजरत मक्के की बात करते हैं और जब दूसरा मिसरा लिखते हैं तो तस्किराए मदीना करते हैं। लिखते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीना को चलो सुबह दिलारा देखो, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासें, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, जेरे मीजाब मिले, परनाला है ना प्यारा प्यारा, बारिश होती है उससे करम के छींटे बरसते हैं, बड़ा प्यारा मंजर होता है। आला हजरत कहते हैं, जेरे मीजाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहां जोरे बरसना देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, आए हाय अल्लाह ताला में नसीबत फरमाए, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। काबा मुशर्रफा में जाते हैं, एक हैबत है, एक जलाल है, पर परहेजगार और इबादत गुजार आदमी भी कांपने लगता है, और जब मदीना पाक पहुंचते हैं तो गुलामों को भी चैन नसीब हो जाता है, गुनाहगारों को भी ऐसा महसूस होता है कि अमान में आ गए। आला हज़रत लिखते हैं, वहां मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, वहां मुतियों का जिगर खौफ से पानी पाया, या सियाकारों का दामन पे मचलना देखो। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, धो चुका जुल्मते दिल बोसाए संगे अस्वद, खाक बूसी ये मदीना का भी रुतबा देखो, कर चुकी रिफाते काबा पे नजर परवाज़ें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। फिर लिखते हैं, जब परनाले को देखा होगा, इस तरफ नजर गई होगी कि यही रुख मदीने का है, मेरे आका का रोजा इस तरफ है, ये परनाला मदीने पाक की तरफ इशारा कर रहा है। आला हजरत लिखते हैं, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह ताला हमें इन दोनों दरबारों की हाजिरी अता फरमाए, इन जाने वालों के सदके मौला हमें भी हाजिरी का शरफ अता फरमाए। ए रब्बे करीम, तेरे खजाने में कमी नहीं मौला, जहां हर साल लाखों को बुलवाता है, आज तेरे घर के मेहमानों के साथ हम बैठे हैं। ए मौला, इन खुशनसीबों का सदका हमारे नसीब में भी मक्का पाक और मदीना तैयबा की बार बार हाजिरी नसीब फरमा। सल्लू अलल हबीब। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने